اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامین وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ۔ دیکھنے والے تمام معزز ناظرین اور سامعین کو آپ کے میزبان اسد اللہ صدیقی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رائل نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن فضیلت رمضان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا روزہ تقریباً 5واں روزہ ہم یہاں پہ افطار کرنے جا رہے ہیں، اور میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں میرے مہمان۔ قبل از کہ ان کا تعارف کراؤں، میں پروگرام کا آغاز کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی سے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہی دوں گا۔ تو یہ اللہ پاک کا ہم سب پر بڑا کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسا پیارا مہینہ عطا فرمایا جس مہینے میں ہم رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اور ایک عبادت کا ثواب جو ایک اگر تصور کیا جاتا ہے اس کا 70 گنا ہمیں زیادہ ملتا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے ہمارے مہمان ان کا تعارف کراتا چلوں۔ سب سے پہلے ہمارے ہر دل عزیز شخصیت رائل نیوز کی اینکر پرسن ہیں، آپ تجزیہ نگار ہیں، بہت بے باک انداز میں تجزیہ کرتے ہیں، ایس کے عمران صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سے آپ؟ اس کے اظہار صاحب، سوری معذرت، بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنا ہی نام آپ نے بتایا اسی اسٹائل سے جس اسٹائل سے آپ پروگرام کرتے ہیں۔ انہی کے ساتھ تشریف فرما ہے شجرکاری سے آپ کو محبت ہے، آپ کی ایک ضد بن گئی ہے کہ کراچی شہر نہیں بلکہ پورے پاکستان میں شجرکاری پھیلا کے رہوں گا، علی محمد صدیقی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ انہی کے ساتھ تشریف فرما ہے، بہت ہی خوبصورت گفتگو فرماتی ہیں، اور ام عائشہ ویلفیئر کی آپ جو ہیں چیئر پرسن ہیں، شمع علی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ سب کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ سب رمضان کے اس بابرکت مہینے میں اور خاص طور پہ افطار کے ٹائم اپنے اسکیجول سے، بزی اسکیجول سے ٹائم نکال کے اس پروگرام میں زینت بنے، بہت بہت شکر گزار۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مطلب کہ ہم لوگوں کو مدعو کیا، اللہ اس کا جزا دے گا ہم سب کو، آمین۔ سب سے پہلے جیسا کہ کہا جاتا ہے ہمارے عموماً کہ لیڈیز فرسٹ، تو ہم اپنے پہلے خاتون جو ہماری آج کی مہمان ہیں ام عائشہ ویلفیئر ٹرسٹ کی چیئر پرسن ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ کراچی شہر میں تو ویسے ہی اتنی ساری ٹرسٹ کام کر رہی ہیں، تو آپ کو کیسے خیال آیا کہ اس ویلفیئر کا انعقاد کیا جائے؟ کیا آپ کا موقف ہے؟ کیا آپ نے سوچا ہوا لوگوں کے لیے کام کرنے کے لیے؟ جی عائشہ، وہ شمع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام عائشہ فاؤنڈیشن بنانے کا مقصد یہ تھا کہ غریب بچوں میں جو ہے سب سے پہلے جو تھا کہ تعلیم کو اجاگر کرنا تھا، کہ ہم غریب بچوں کو، آج تعلیم کس قدر مہنگا ہو گیا ہے کہ لوگ غریب طبقہ جو نہیں پڑھا پاتا ہے، تو یہ سوچ تھا ام عائشہ فاؤنڈیشن بنانے کا مقصود یہ تھا کہ غریب بچوں کو جو ہے مفت اور معیاری تعلیم دی جائے، جس کے لیے سب سے پہلے ام عائشہ فاؤنڈیشن نے جو ہے مدرسے کی بنیاد رکھی اور الحمدللہ بچوں کو دینی تعلیم دے دی ہے۔ اچھا شمع، آپ یہ بتائیے گا، بچوں کو دینی تعلیم بچے ہی ہیں صرف یا بچیاں بھی ہیں اس میں؟ اس میں بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں اور لیڈیز بھی ہیں۔ اس میں کیا بات ہے، بڑی بات ہے، اس میں لیڈیز بھی ہیں اور ان کو بھی جو ہے وہ دین کے حوالے سے کافی زیادہ معلومات دی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہمارے اگلے ہی گیسٹ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے علی محمد صدیقی صاحب، جن کی محبت، جن کا خلوص، جن کا پیار، جن کی اٹھنا بیٹھنا سب کچھ شجرکاری، آپ نے اپنا جو نا ایک لقب بنا لیا ہے، اور میں بھی ان کو اسی نام سے ہی جانتا ہوں۔ جہاں دیکھتا ہوں آپ چاہتے ہیں کہ ایوری گرین ہونا چاہیے، اور ماشاءاللہ خود بھی ایوری گرین ہی ہے، ماشاءاللہ چمکتے دھمکتے لگتے ہیں ہمیشہ۔ تو آئیے تو جانتے ہیں یہ کیسے شوق چڑھا اور کیا وجوہات تھی کہ لوگ تو لگژری لائف کی طرف جاتے ہیں، آپ نے یہ کیا پودوں میں اور اس میں چلے گئے، کیا ذرا بتائیے ہمیں ناظرین کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں رائل نیوز کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمیں مدعو کیا اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے لوگوں تک اپنی آواز پہنچانے کا موقع فراہم کیا، اور ہمارے اتنے خوبصورت سے اتنے پیارے سے گیسٹ ہیں جو ہے اسد اللہ صدیقی صاحب، جو خود ماشاءاللہ صدیقی ہیں، اور صدیقی نام ہی سچے ہونے کا ہے، سچائی بیان کرنے کا نام ہے صدیقی، تو خود بھی صدیقی ہے، ٹھیک ہے۔ بڑا اب آتا ہے شجرکاری کی طرف، تو شجرکاری یہ کہ سن 2015 میں اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو 2015 میں ایک ہیٹ اسٹروک آیا تھا، بالکل ایسا ہیٹ اسٹروک تھا کہ ایسا خطرناک ہیٹ اسٹروک تھا کہ قبریں کم پڑ گئی تھی، بالکل قبریں کم پڑ گئی تھی، یہاں تک کہ بہت سارے ایسے ادارے تھے جن لوگوں نے ایکسٹرا قبریں کھود کے کھڈے کھود کے ڈالے ہوئے تھے کہ جو آئے تو اس کو ڈالو۔ تو یہ آپ یقین کریں کہ اس میں ہوا کیا تھا، ہیٹ اسٹروک میں کیا ہوا تھا، گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا، انوائرمنٹ چینج ہو گیا تھا۔ تو اب آپ جب انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے، گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو واحد دیا تھا وہ شجرکاری ہے، وہ پلانٹیشن ہے۔ یہ پلانٹیشن آپ کا انوائرمنٹ میں بہت اہم جو ہے نا کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک پلانٹ جو ہے، جو بھی ہے، یہ آکسیجن پلانٹ ہے۔ درخت کیا ہے، شجر کیا ہے، آکسیجن پلانٹ ہے۔ ان کو پمپنگ اسٹیشن بھی کہا گیا ہے، کیونکہ یہ زمین سے پانی کو خود کشید کرتے ہیں، خود اوپر لاتے ہیں، خود کھینچتے ہیں۔ تو جب قبریں کم پڑی تو اس وقت میں یہ سوچا گیا کہ اس کا حل کیا ہے، اس کا فوری طور پر حل کیا ہے، کیونکہ یقین کریں
کہ اس وقت لوگوں کے پاس سلنڈر خریدنے کے پیسے بھی نہیں تھے، بالکل بالکل پیسے تھے بھی تو سلنڈر میں گیس نہیں تھی. ایسا تھا کہ سلنڈر کم پڑ گئے تھے. آپ ہمارے پاس ہی پاکستان میں نہیں، ہمسائے ملک میں بھی لوگ سڑکوں پر پڑے ہوئے تھے. سلنڈر نہیں تھے، جگہ نہیں تھی، بیڈ نہیں تھے، اسپتالوں میں بیڈ نہیں تھے، جگہ نہیں تھی. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، پیسے تھے لیکن قبرستان میں جگہ نہیں تھی، بستروں پہ بیڈ پر جگہ نہیں ہے، پیسہ ہے، سلنڈر میں گیس نہیں ہے، آپ کیا کریں گے؟ مطلب ایک چیز کی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اس کی کھپت اگر بڑھ جائے تو کیا کریں گے، کہاں سے لائیں گے؟ تو کیا ہے، لیکن قدرت نے یہ فری میں پلانٹس دیے ہیں، فری میں یہ آکسیجن پلانٹس ہمارے پاس فری ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. آپ یقین کریں گے آج بھی ہمارے ناظرین اگر جانتے ہیں تو آپ کسی بھی بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں چلے جائیں، یقین کریں وہاں ایک رات کا اسٹے کرنے کے لیے 20,000 30,000 وہ صرف کیا کہتے ہیں وینٹیلیٹر پہ، وینٹ پہ رکھنے کے لیے. وہاں کیا ملتا ہے؟ آکسیجن. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فری میں، آپ اپنی زندگی میں کتنی آکسیجن لیتے ہیں؟ اس کے کئی چارجز دیے، کئی پیسے دیے، لیکن اس کا صرف اور صرف چارجز یہی ہیں، اس کے پیسے یہی ہیں، اس کی اجرت مزدوری یہی ہے کہ آپ اپنے حصے کا ایک پودا ضرور لگائیں، ایک حصے کا پودا ضرور لگائیں. لیکن علی بھائی سوال پھر دوبارہ تھوڑا سا وہیں رہے گا قریب کہ کہاں سے انسپائریشن حاصل کری؟ ماشاءاللہ جوان ہیں، ینگسٹر ہیں آپ، اور آپ میں الحمدللہ بات کرنے کی صلاحیت بھی ہے، تو بہت ساری فیلڈز ہوتی ہیں اپنے آپ کو بزی رکھنے کے لیے، شجاع کاری کی انسپائریشن کہاں سے حاصل کری آپ نے؟ جی ہاں، سبحان الحمدللہ، شکر الحمدللہ رب العالمین کے سن 2020 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ موقع عنایت فرمایا کہ عمرے پہ تشریف لے کر گئے. تو اللہ پاک نے یہ سعادت نصیب فرمائی کہ عمرہ کرنے کی. جب عمرے پہ گئے تو وہاں پر ایک حدیث کوٹ ہوئی، ایک حدیث پڑھی ہم نے، دو چیزیں پڑھی تھی، ایک حضرت علی کا قول سامنے آیا اور ایک حدیث سامنے. حدیث یہ پڑھی کہ جب آپ اپنے ہاتھ سے کوئی ایک پودا لگاتے ہیں تو یہ پودا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے. کیا بات! اور جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے تو وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے. اچھا، اس سے جو بھی کوئی چرند پرند انسان جنس کچھ بھی اگر وہ کوئی کھاتا ہے تو وہ آپ کے نام پہ صدقہ لکھا جاتا ہے. تو مجھے ایسا لگا کہ یار اگر یہ پودا لگانے سے ایسا ہوتا ہے، دیکھیں ہمیں اپنی اولادوں کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد بخشیں گے نہیں بخشیں گے، قرآن پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، نیک عمل کریں گے، کچھ نہیں پتہ. ہو سکتا ہے ویل از گڈ، بہت اچھی اولاد نکلے، آپ کے نام پہ عمرہ حج بھی کرے، لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو بہت معاملہ خراب ہو سکتا ہے کہ آپ کو پیچھے پڑھ کے بچنے والا کوئی نہیں. اصل زندگی تو آخرت ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اگر ہم اپنے زندگی میں جب یہ جو ہے نا اس سے انسپائر ہوئے کہ جب اپنی زندگی میں آپ پودا لگاتے جائیں گے تو یہ جو شجر درخت کی صورت میں آپ زندہ رہیں گے. جب یہ شجر اپنے اللہ کی تسبیح بیان کریں گے تو آپ کے نامہ اعمال میں زندہ میں بھی اور مغفرت کے بعد بھی لکھی جا رہی ہے، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، سنت رسول بھی ہے، مغفرت کا ذریعہ بھی ہے، اور انسانیت کی خدمت بھی ہے. اور انسانیت کی خدمت عبادت خدا بھی ہے. تو جب آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں تو خدا کی عبادت کر رہے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت علی کا ایک قول سامنے آیا کہ ایک شخص نے آ کے کہا کہ میں نے اس صحابی کے اوپر 10 سال پہلے، 15 سال پہلے، 20 سال پہلے میں نے یہ اس کے ساتھ عمل کیا تھا اور اس نے میرے کو صلہ نہیں دیا، آج یہ مجھ سے لڑ رہا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ تو نے جو 20 سال نیکی سنبھال کے رکھی وہ آج ضائع کر دی، کیونکہ تو نے آج بتا دیا وہ ضائع کر دی. آپ کی نیکی جب تک آپ کسی پہ کچھ احسان کرتے ہیں، کچھ بھی احسان کرتے ہیں، تو جب تک وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان رہتا ہے تو وہ نیکی رہتی ہے. جب آپ اس کو تذلیل کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، تو وہ آپ کی نیکی برباد کہیں نہیں رہتی. تو جب ہم نے یہ سوچا تو ہمیں ایسا لگا کہ بجائے دوسرے کام کرنے کے جب ہم درخت لگایا تو ہمیں یہ لگا کہ دیکھیں اگر آپ کسی کو جا کے بتائیں کہ یہ درخت میں نے لگایا ہے تو درخت کی کوئی تذلیل نہیں ہے. ہاں، درخت کی کوئی تذلیل نہیں ہے، اور بلکہ بتانا چاہیے تو موٹیویشنل بتانا چاہیے کہ بھائی ہم نے یہ درخت لگایا شیئر کریں. آپ درخت کو بھی جا کے کہیں کہ تجھے میں نے لگایا تو بھی کوئی تذلیل نہیں ہے. تو آپ کی نیکی برباد ہونے والی نیکی نہیں ہے. یہ شجرکاری وہ نیکی ہے جو قائم و دائم رہے گی، چاہے آپ زندہ رہیں چاہے آپ مر جائیں، تو یہ صدقہ جاریہ بن کے چلتی رہے گی. کیا بات ہے علی بھائی، ماشاءاللہ سے جو نا گفتگو جس طرح کر رہے تھے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ نے یہ سوچ لیا میں دامن تو بھروں دونوں ہاتھوں سے ہی بھروں، اللہ کے تعالیٰ کی بارگاہ سے نیکیاں خوب کماؤں. ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو یہ اجر عطا فرماتا رہے. ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر تجزیہ نگار اور اینکر پرسن ہیں، بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، بڑی دیر سے خاموش ہیں. میں چاہوں گا کہ کیونکہ اظہار بھائی کو خاموش دیکھا نہیں جا سکتا، آئیے ان سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. اظہار بھائی سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں، آپ اتنی بے باکی سے اتنا بولڈ طریقے سے تجزیہ کرتے ہیں، کیا راز ہے اس کے پیچھے؟ ناظرین اور حاضرین السلام علیکم. دیکھیں یہ بے باکی اور ہمت اور حوصلہ یہ من جانب رحمان ہوتا ہے. جس کو جذبہ ایمانی ہو، جذبہ ایمانی سے سرشار ہو اور خوف خدا رکھتا ہو دل میں، تو اس کے سامنے سب چیز کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتا، کوئی ڈر خوف نہیں سکتا. اگر خوف خدا رکھتا ہو تو کسی سے نہیں ڈرتا، صرف اللہ کے ذات سے ڈرتا ہے. اس لیے بول ہو کے بات کرنی چاہیے اور اس کا جواب دینی چاہیے، تاکہ اگلوں کو یہ احساس ہو، یہ محسوس ہو
کہ شیر پر سوا شیر بھی ہے جو مقبولہ ہے. کیا بات ہے. ڈرے دبے نہیں, صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے, اللہ کی ذات سے, بندے سے نہیں ڈرنا چاہیے, کسی منصب میں بیٹھا ہو حق اور سچ بات سے کوریس نہیں کرنی چاہیے. یہ اللہ کی طرف سے یہ قرآن کا فرمان ہے. اور صحافت کا تو حصہ بھی یہی ہے کہ حق اور سچ بالکل بے باکی سے بولا جائے. حق اور سچ صحافت کا مطلب کہتے ہیں کہ عوام کی ترجمانی کرنا. ہاں, اس پلیٹ فارم موبائل چینل ہو یا ایک پرائیویٹ چینل ہو, اس چینل سے میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو, اس پلیٹ فارم سے جو مظلوم لوگ ہیں, جس کا ظلم ذاتی ہو رہی ہے, جس کا سننے والا نہیں ہے, تو ان کی آواز کون بنے گا؟ اس کے اظہار بنے گا. کیا بات ہے. تو اس کے اظہار بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معنی میرے والدین نے نام رکھا اظہار. تو کھل کر اظہار کرنا چاہیے, محبت کا اظہار, خوشی کا اظہار, دکھ کا اظہار, گفتگو کا اظہار کرتے رہنا چاہیے, لیکن سچ اور حق کا سچ پہ اور حق پہ اظہار کرنا چاہیے. کیا بات ہے, بہت ہی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں اظہار بھائی ہمارے. میں چاہوں گا, ہماری میڈم محترمہ موجود ہیں, ام عائشہ ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرپرسن ہیں. ابھی آپ سے ایک اور, یہ آپ کو کیسے شوق ہوا؟ اس عمر میں تو خواتین جو ہوتی ہیں وہ بولتی ہیں یار آرام سے گھر میں ریسٹ کیا جائے, گھما پھرا جائے, عیش کیا جائے, کیا فضول کی جھنجھٹ ہے, میں کیوں کسی کے لیے اتنی مطلب مشکلات اٹھاؤں, بچوں کو لے کے بیٹھوں, پڑھانے پہ دھیان دوں, ان کے لیے فنڈنگ لے کر آؤں. کس طرح سے کیا انسپائریشن لیا کہ یہ ہوا؟ میں خود ایک سوشل ایکٹیویٹی تھی, اور جب میں یہ ایکٹیویٹیز کرتی تھی نا تو مجھے خود بھی جیسا خیال ہوتا تھا کہ جیسے میں خود سامنے آؤں, ان کی ہیلپ میں خود کروں, اپنے ہاتھ سے کروں. کوئی ایسا پلیٹ فارم جیسے ہو کہ جہاں سے میں خود ان بچوں کی مدد کر سکوں, یا ایسے لوگوں کی مدد کر سکوں جن کو واقعی جو سفید پوش لوگ ہیں جن کو چاہیے مدد. صحیح. تو اس کو پہنچنے کا جو ذریعہ بنے وہ ہے سبدوز فاؤنڈیشن کے چیئرمین علی محمد صدیقی, جنہوں نے مجھے حوصلہ دیا, جنہوں نے مجھے ہمت دی, اور ان کی ہی سوچ تھی کہ ایک ایسا فاؤنڈیشن بنایا جائے جو ہم ایک روپے بھی ہم کسی سے فنڈ نہیں لیں گے. اچھا, ماشاء اللہ, کیا بات ہے, بڑی بات ہے. ایک روپیہ بھی کسی سے فنڈ نہیں لیں گے, تو پھر کیسے گزارا ہوگا, کیسے چلے گی فاؤنڈیشن؟ چیئرپرسن صاحبہ ذرا بتائیے. یہ کہ ہم مطلب ایسا مطلب کچھ کریں گے کہ جس سے ہم جو ہے نا خود فنڈ جو ہے خود جنریٹ کریں. جی, تو یہ سوچتی کہ ہم کسی سے بھی 1 روپیہ چندہ نہیں مانگیں گے, سب سے بڑی سوچ تھی. تو اسی سوچ کو مد نظر رکھ کے ام عائشہ فنڈ ریزنگ نہیں کرنا, مانگنا نہیں ہے, فنڈ جنریٹ کرنا ہے, کما کر خرچ کرنا ہے. کیا بات ہے. علی بھائی نے جیسا کہ ابھی سے پہلے ہمیں بتایا, ناظرین ابھی مجھے اشارہ ہے کہ ہم وقفے کی طرف جا رہے ہیں, مختصر وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان اسد اللہ صدیقی. فضیلت رمضان رائل نیوز کی جانب سے پیش کیے جانے والے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. تھوڑی سی ہمارے سیٹ پہ تھوڑی چینجنگز آئی ہیں, اس کی کچھ وجوہات تھیں, ٹیکنیکل وجوہات تھیں, کیونکہ وہ جو ہماری ام عائشہ ویلفیئر ٹرسٹ کی چیئرپرسن تھی شمالی, اچانک ان کو کالز آئی ان کے این جی او کی طرف سے, تو ان کو ابھی لبیک ہے کیونکہ افطار کا وقت قریب آ رہا ہے, تو انہیں وہاں بھی جانا ہوتا ہے, تو وہ وہاں چلی گئی. لیکن ان کی جگہ ہمیں جو جوائن کیا ہے, بہت ہی خوبصورت شخصیت ہے, بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں. آپ ویسے تو فزیکلی طور پہ اگر دیکھا ہے تو واقعی درویش شخصیت آپ میں نظر آتی ہے. آپ گولڈن جوبلی میڈلسٹ ہیں, جو کہ صحافیوں کی 50 سالہ کارکردگی آپ نے حاصل کر چکے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہیں بابا کلیمی درویشی فریدی, بابا درویش کلیمی فریدی, گولڈن جوبلی جرنلسٹ. گولڈن جوبلی, اتنا مشکل انٹرو ہے, میں نے اچھا ہوا کہ انہوں نے خود ہی دے دیا, لیکن بہت ہی خوبصورت انداز میں دیتے ہیں جب بھی بات کرتے ہیں. تو ہم بات کرنے سے پہلے جب بات کر رہے تھے اظہار صاحب سے ایڈورٹائز سے پہلے اپنے, تو اظہار بھائی یہ شوق جس طرح سے آپ نے بتایا کہ میں بات کرنا ایک ایمان کا حصہ ہے, لیکن آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ ایمان کے حصے کو زیادہ بالادار رکھتے ہوئے, اور رمضان تو ہمیں دیتا ہی اس چیز کا پیغام ہے, لیکن آج کل جو ہے کہ صحافت اس انداز میں نہیں کر پا رہے لوگ بات, کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے, اس کی وجہ تو میں نے اپنے گفتگو کے آغاز میں آپ سے کہی, اور ناظرین سن بھی رہے, وہ کہ جس میں جذبہ ایمانی نہیں ہوگا نا, ڈر خوف کا فضا میں رہے گا, وہ بات نہیں کر سکتا. کسی فورم پہ کوئی بھی شخص دل خوفزدہ ہوگا کہ میں کس سے مخاطب ہوں, وہ مجھے کیا
पॉलिश करेगा या नाराज़गी का इजहार करेगा इस डर खौफ से कि उनसे कुछ मुझे मुराद लेनी थी वो मुराद नहीं मिलेगी, इस सेंस में वो मतलब कि दबे और डरे खौफदा रहते हैं। लेकिन जो बेगर्ज होगा, बगैर इसके मफाद होगा, कोई लालच नहीं होगा, एक ही लालच होगा जो खुदा तरस होगा, जो बंदा ने खुदा की खिदमत करने का जज्बा रखता होगा, उसकी आवाज़ को आवाज़ बनकर आगे फैलाने की और आवाज़ हक को बुलंद करने की जज्बा रखता होगा, वही हक सच बात बोल सकता है, वही बेबाक हो सकता है, वो बेदाग हो सकता है, वो हम कलाम होकर बात कर सकते हैं, आँख में आँख डाल कर बात कर सकता है। ये इससे सब कुछ किस पर मुनहसर होता है कि अल्लाह ताला से जब लौ लगाएगा और खौफ खुदा रखने वाला होगा, कोई भी शख्स हो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बेबाक होकर बात करेगा और बेअदब होकर बात करेगा। भले से उसको लोग बेअदब ना समझें कि उनके सामने गुस्ताखी हो रही है, लेकिन सच्चाई और हकीकत ये है कि वो बेबाक और बेदाग होकर आपसे मुखातिब है कि क्या उंगली उठाने वाला, ये अल्लाह ताला ने उंगलियाँ बनाई हैं सिद्दीकी साहब कि एक उंगली इधर करो, 3 उंगली इधर विटनेस करती गवाही देती है कि पहले अपने आप को चेक करो। तो इससे बेहतर ये है कि अपने आप को भी चेक करना चाहिए और दूसरों को भी अपने आप को चेक करना चाहिए, एहतिसाब खुद करना चाहिए, जिसको बोलते हैं सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। खुद एहतसाबी का अमल खुद रखेंगे तो इंशाल्लाह मुआशरा और मामला और सब ठीक होगा। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने फरमाया कि भाई माशरे को बेहतर करना है तो पहले अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा, और जब बेहतर करने की बात आती है तो हमारे साथ रूहानी शख्सियत मौजूद हैं। और मैं चाहूँगा बाबा से एक सवाल करना कि बाबा क्या बात है, आजकल लोगों में बर्दाश्त ख़त्म होता जा रहा है, एक दूसरे से मोहब्बत इखलास ख़त्म होता जा रहा है, क्या वजूहत है इसकी? दीन से दूरी या फिर कोई और इसकी वजह? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने फजीलत रमज़ान के सिलसिले में और मौजूदा जो माशरे की सूरत हाल है कि बर्दाश्त जो है वो काबू से, हाथ से, जिस्म से बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो इसकी असल वजह कई वजूहत है कि माशरती बीमारियों का एक आईना है। जो गुस्सा नज़र आता है, बर्दाश्त नहीं है, ये हमारे अंदर माशरती बुराइयाँ इतनी ज़्यादा पैदा हो गई हैं कि वो ज़ाहिर होने लगी। ज़रा सी बात पे गुस्सा करना, लड़ना, मरना, हत्ता के जान से मार देना, बर्दाश्त की हदें क्रॉस हो गई हैं। इसकी वजूहत क्या है? इसकी वजूहत ये है, एक तो मौजूदा हमारे मुल्क में ना सियासी निज़ाम सही है, ना माशी निज़ाम सही है, ना दीनी निज़ाम सही है। हर वक्त और ख़ास तौर पर हमारे शहर कायद कराची, इसकी जो सूरत हाल है वो ये है कि ये कभी डाकुओं का शहर नज़र आता है, कभी यहाँ डाकू राज नज़र आता है, कभी यहाँ मंशात का गढ़ नज़र आता है, कभी जनाब पानी के लिए घर वाले अच्छे से अच्छे घर में लोग पानी के लिए परेशान हैं, कहाँ से लाएं, टैंकर के पीछे भाग रहे हैं। ये टैंकर भी लोगों पे चढ़ रहे हैं। सारी माशरती मसाइल जो हैं ये बीमारियों की शक्ल में हमारे सामने आ गई। अब सोच सोच के आदमी बर्दाश्त से बाहर हो गया। फिर दूसरी बात कि ऐसे ख्वाहिश किस्म की वीडियोस आ रही हैं, उनको देखकर माशरा बर्बाद होता जा रहा है, सुकून तो मिल नहीं रहा। वो वीडियो उधर आ रही है तो उससे जहन और खराब हो रहा है। इंसान के अंदर जलाल और जमाल है। अगर हमारा माशरा सही होता, हमारी मुमलिकत में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अगर सही तौर पर इंसाफ के तकाजे पूरे होते, अदल फारूकी नाफिज होता, हर शख्स को कानून बराबर मिलता, हर शख्स को नौकरियाँ बराबर मिलती। आज कितने कराची के महाजिर नौजवान चिंची चला रहे हैं, या वो आप पार्सल वगैरह घरों में पहुँचा रहे हैं, या मुल्क से बाहर जा रहे हैं। ये सारी वजूहत जो हैं एक खराबी की है सिस्टम की। इस सिस्टम की वजह से बर्दाश्त से बाहर हो गया है आज का नौजवान ही क्या, हमारे बुजुर्गों को भी देख लें, उनमें ही बर्दाश्त नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात ये हम दीन से हटा दिए गए। हमारी जो इस्लामी तालीमात थी, जो हमारे इस्लाम के कारनामे थे, वो मुताले में नहीं रहे। अब मुताले में रहा है या दोस्त है, इससे सबसे अच्छा साथी, माँ बाप से भी बढ़कर दोस्त अगर है तो वो हमारा मोबाइल हो गया है कि हम अपने कमरे के दरवाजे बंद करते हैं और मोबाइल से दिल लगी करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये असल में बर्दाश्त की ये वजूहत हैं। अभी भी वक्त है, जो नौजवान हैं उनको आने वाली अपनी नस्ल को संभाल सकते हैं अगर थोड़ा सा बर्दाश्त ख़त्म कर दें अपने आप को। जैसे ये महीना आया है दर्स का, ट्रेनिंग का, इस महीने में अगर थोड़ा सा दीन का मुताला कर लें और नमाज की पाबंदी कर लें तो इंशाअल्लाह बाद में एक मरतबा फिर ये बात दोहराऊंगा जनाब वाला कि हम अल्लाह को मानते हैं। बेशक
बहुत हर शख्स अल्लाह को मानता अल्लाह है, की लेकिन अल्लाह की नहीं मानता। अल्लाह की नहीं जिस मानता। दिन हमने अल्लाह की माननी शुरू कर दी, हम बर्दाश्त से सुकून सब कुछ हासिल हो सही है, जाएगा, माशरा भी सुधर जाएगा, ये शहर भी बन जाएगा। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने मैसेज दिया। हम अपने बहुत ही प्यारे मेहमान जो कि तशरीफ़ फरमा इनसे बात करते हो जानते हैं। अली भाई कब अब तक कितने दरख्त वगैरह लगा चुके हैं, पौधे लगा चुके हैं आप शहर कराची में? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 8 साल से ये काम कर रहे हैं। 4 अर्बन फॉरेस्ट्स हैं जो हमने बनाए। जाना माना नाम है कराची का, बहुत मशहूर नाम है शेरोज सिराज, ट्री मैन के नाम से लोग जानते हैं। मैं उनको अपना उस्ताद भी बोलता हूँ, क्योंकि ये ट्री फ्रेंड, ये शजरदोस्त जो बना है ये उसी दरख्त के साए में रह के खुदा था और एक दरख्त बना है। मैं उस्ताद की इज़्ज़त करता हूँ कि ट्री फ्रेंड मेरे उस्ताद हैं। शजरदोस्त मतलब शेरोज सिराज जो हैं वो ट्री मैन है। तो उनके साथ मैं पहले डायरेक्टर था ग्रीन हैंड में, ग्रीन हैंड वेलफेयर का डायरेक्टर थे। 8 साल से मतलब साथ काम किया हमने। 4 अर्बन फॉरेस्ट बनाए माशाल्लाह से, बेशुमार जगह, यूनिवर्सिटीज़, कराची यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, मदरसे में, मसाजिद में, पार्क में, बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ हमने शायद हज़ारों की तादाद में हमने जो है दरख्त लगाए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये क्रेडिट दिया था। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने जो बात बड़ी प्यारी की, तो मैं जो है हमारे इजहार भाई बैठे हैं, बाबा फरीद कलीमी बैठे हैं, जो ये दोनों किसी तारुफ के मुताज नहीं है, इनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। गोल्डन जुबली जर्नलिस्ट है, ठीक है, गोल्डन जुबली जर्नलिस्ट है, 55 साल से सहाफ़त कर रहे हैं। मैं तिफ़्ल मकतब हूँ, इन लोगों के आगे मैं तिफ़्ल मकतब हूँ, इनके आगे बच्चों की हैसियत रखता हूँ। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आजकल एक सहाफ़त के लिए भी एक बात जो चल रही है माशरे में, मैं उसको क्लियरेंस करना चाहता हूँ एक बात कहने के बाद। वो ये है कि सहाफ़त जो है ये बहुत ही मुक़द्दस शोबा है। बेशक, क्या बात है, सहाफ़त जो है, अगर समझा जाए, सहाफ़त जो है ये बहुत ही मुक़द्दस शोबा है। और जब मैं ये बात स्टेज पे करता हूँ, जब भी मैंने किसी सहाफ़त में जाकर स्टेज पे ये बात की, तो सवाल जहनों में आता है मुक़द्दस क्यों? मतलब सहाफ़त तो एक शोबा है ज़िंदगी का, मुक़द्दस क्यों सवाल आता है, मुक़द्दस क्यों? तो मुक़द्दस आज मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि मुक़द्दस क्यों है। ये इसलिए मुक़द्दस शोबा है कि सबसे पहले खबर लाने वाले का नाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम। क्या बात, क्या बात। सबसे पहले जो खबर लाए वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम। क्या प्यारा हवाला और है। जिसको खबर ला के दी और जिसने माशरे को बताया वो चीफ एडिटर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम अगर अखबार के रिपोर्टर हैं और अखबार का उसका एडिटर कौन है और सबसे बेहतरीन खबरें इसमें जमा की गई वो कुरान पाक। तो इतने मुक़द्दस शोबे को आप कैसे बदनाम कर सकते हो? क्या इतने मुक़द्दस शोबे को आप कैसे मुक़द्दस बदनाम कर सकते हो? इसको आगे बढ़ाते हुए अली भाई के आगे बढ़ाते हुए गुफ्तगू आगाज़ में बात कही थी, देखिए कहाँ से जो है अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम और कुरान हकीम, क्या बात है, के हवाले से तो मौक़ात इसलिए कि इस हवाले से बस वक्त की कमी है, ज़ान मगरिब की तरफ जा रहे हैं, मैं चाहूँगा जल्दी से पूरा करें। चाहूँगा कि अली सिद्दीकी भैया ने हमारे बहुत छोटे हमसे, हम तो उम्र में तजर्बे में बहुत बड़े, तो इतने पौधे लगाए कि ये सदाबहार हो गए और शजरे दोस्त इनको लोग कहने लगे कि प्रैक्टिकली शजरे दोस्त अगर आप कहते हैं आज तो फौर अली सिद्दीकी की तरफ नाम जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वक्त जाते थे आज सिद्दीकी साहब जी तो सरकारी के हवाले से, फजलत के हवाले से बहुत चीज़ें डिस्कस करनी थी, बात लेकिन अवाम नाज के लिए, लेकिन वक्त जाते ही तरफ कहाँ तक जाना है, तो बहरहाल आप वाइंड अप तरफ जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह फिर मैं अपने आवाम पे ही कहूँगा कि सब्र का मादा को अपने हाथ से दामन से ना जाने दें और एक दूसरे को बर्दाश्त करें और अल्लाह के अहकामात पर यकीन कामिल होकर। तो नाज़रीन, जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे तीनों मेहमान, और बहुत ही खूबसूरत आखिर में हमारा गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन क्या करें, हमें ज़रा से तो रोज़ा भी खोलना है और मेरे कायद के शहर में अज़ान मगरिब का वक्त होने बजा रहा है। तो इंशाल्लाह अगले रोज़े में नए मेहमान के साथ हाजिर खिदमत दूंगा। आज की ट्रांसमिशन जो कि रॉयल न्यूज़ की जानिब से फज़ीलत रमज़ान ट्रांसमिशन पेश की जा रही थी। अपने मेज़बान असदुल्लाह सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।